ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے آج خصوصاً ان تمام مریضوں کے لیے یا ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ وہ دوائیں لے رہے ہوتے ہیں جو کہ خصوصاً پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دی گئیں، اور وہ دوائیں یا اس سے ملتی جلتی دوائیں جو مالیکیولز ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بات میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ دواؤں میں جو مالیکیول ہوتا ہے اس کے بعد وہ مختلف ناموں سے، اب فار ایگزامپل میری کمپنی ہے تو میں اپنے حساب سے، آپ نے کوئی کمپنی کھولی تو آپ اپنے حساب سے نام رکھ دیں گے، لیکن وہ مالیکیولز سیف ہیں یا نہیں ہیں، بہت سے لوگ ڈر کے مارے وہ دوائیں لینا ہی انہوں نے بند کر دی۔ اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں پروفیسر محمد اسحاق صاحب، پروفیسر آف کارڈیالوجی اینڈ چیف ایگزیکٹو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے 5 دواؤں میں سے 2 تو بتائی تھی۔ جی، میں نے عرض کیا تھا کہ ایسپرین بذات خود اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اگر وہ ایک بیچ میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے تو دیٹ از ڈفرینٹ اسٹوری، اس پرٹیکولر برانڈ میں جو وہاں پہ گئی ہے ان کو اس برانڈ میں اس کمپنی جانے اور وہ انویسٹیگیشن سے پتہ لگے گا۔ سیمیسٹین بذات خود بہت اچھی دوائی ہے، سیف دوائی ہے، اس سے کچھ لوگوں کو مسل پین وغیرہ ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کی ڈیتھ ہم نے کبھی نہیں سنی کہ ہوتی ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس طرح ایک دوائی ہے ایٹینولول۔ اب ایٹینولول جو ہے یہ آئی سی آئی کی جو تھی ریسرچ ڈرگ تھی، جس کو ٹینارمی کے نام سے پچھلے 40 سال سے یہ مارکیٹ میں ہے۔ اب اسی ایٹینولول کو لوکل کمپنیوں نے کئی ناموں سے بنایا اور لوگ کھا رہے ہیں۔ کس نام سے تھی؟ جی، یہاں پہ کس نام سے یہاں پہ 8 9 10 یہاں پہ زیفنول کے نام سے ہے، اچھا، اور اس کو لوگوں نے وڈرا کر لیا ہے فی الحال۔ یعنی یہ جو دوائیاں اس وقت جن کے اوپر شک ہے، اس کو لوگوں نے روک لیا، اور ہم نے بھی اپنے مریضوں سے کہا ہے کہ یہ نہ لیں آپ، لیکن ان کی ایکولنٹ دوسرے برانڈز موجود ہیں تاکہ آپ اپنا کنٹینیو کریں۔ تو ایٹینولول جو ہے یہ کوئی 10 یا 15 کمپنیاں بنا رہی ہوں گی، اور اٹس اے ویری سیف ڈرگ آن اٹس اون، اٹ ڈزنٹ کل پیپل، اٹ ہیز اٹس اون سائڈ ایفیکٹس، لیکن اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوئی ہے تو وہ تو ایٹینول کی خرابی نہیں ہے نا، وہ تو پھر مینوفیکچرنگ کی یا جو بھی ہے وہ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا۔ اس طرح کلوپیڈوگریل ہے، یہ بھی بلڈ تھنر ایجنٹ ہے، اور یہ اسپیشلی جن کی اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی بذات خود جیسے پلیوکس ابھی وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ لے رہی ہیں، تو پلیوکس اس کا اوریجنل تھی، اس کے بعد پاکستان میں بنانی شروع ہوئی کئی ناموں سے۔ اس طرح پھر ایک اور دوا ہے املوڈوپین، جو کہ کیمیکل نام ہے، اور یہ جو سسپیکٹ کی جا رہی ہے جس میں ہو سکتا ہے خرابی ہو، وہ کورکونٹ کے نام سے۔ اب میں مزید کی بات بتاؤں کہ ایک دوا ہے کنکور کے نام سے، کنکور بھی ٹریڈ نام ہے، لیکن اس کے اندر ایک دوا ہے بسوپرولول۔ اب وہ میرے کئی مریضوں نے مجھے فون کیا جی کہ ہم لیں کہ نہ لیں، حالانکہ یہ دونوں ڈفرینٹ کلاس کی دوائیں ہیں۔ اس دوا کے لیے جو آپ نے جیسے اس دوا کا نام لیا ہے، نہ صرف آپ کے پاس بلکہ شاید میرے پاس بھی اور ہر ڈاکٹر کے پاس بہت ٹیلیفون، جبکہ یہ 2 مختلف فیملیز کی میڈیسنز ہیں، لیکن اتنے ملتے جلتے نام کیوں رکھوا دیے؟ یہ نہیں رکھنے چاہیے، یہ بھی ایک غلط بات ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو شک ہو سکتا ہے، لوگ بیچارے دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ڈرگ کمپنیز اپنا لائسنسنگ اتھارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو نام جب اپروو کریں تو نام ایسے نہ ہوں کہ جو بالکل ملتے جلتے ہوں، تاکہ لوگ دوائیاں ہیں، یہ کوئی مٹھائیاں تھوڑی ہیں جو کہ گلاب جامن کے ساتھ آپ نے جو ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ رحمت شیرین تو دربار شیرین تو فلانا شیرین، تو ایسے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کا نام شیرین رکھنا چھوڑ دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مٹھائی والے ہیں۔ ہاں، مٹھائی والے۔ تو یہ ان کو چاہیے کم از کم کہ اب یہ دیکھیں، ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو بی ریسپانسبل اینڈ سیریس اباؤٹ اٹ۔ ہم لوگوں نے ہیلتھ کو بالکل ایک مذاق بنا دیا، فضول چیز سمجھا ہے ایٹ آل لیولز، سو وی ہیو ٹو بیکم سیریس ناؤ۔ آئی تھنک اس ڈیبیکل سے کم از کم ہمیں کوئی لیسن سیکھنے چاہیے۔ آپ کو ایسے ایک بات بتاؤں، آخری دوا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایسوٹیب ہے، مونو نائٹریٹ، جو نائٹریٹ کے نام سے ہے، یہ جانے کی دوائی ہے جو لوگ دن میں 2 دفعہ لیتے ہیں، اور یہ اسمو 20 کے نام سے اور مونس کے نام سے کئی ناموں سے چل رہی ہے۔ تو بذات خود دوا میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن یہ دوائی وہاں پہ جو سپلائی ہے اس میں کیا خرابی ہے، یہ تو پھر ڈرگ لیبارٹریز بتائیں گی۔ اب لیب پہ بھی سوال ہے میرا، لیکن ایفٹا آباد سے کالر ہیں بہت دیر سے، فدا صاحب۔ السلام علیکم فدا صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل، ٹھیک ٹھاک، آپ کی صحت اچھی ہے؟ الحمدللہ جناب۔ آج بڑے ہی سینسٹیو موضوع ہے، آپ یقین کریں آج میں نے چیف منسٹر کا بھی وہ لائیو انٹرویو سنا ہے اسی معاملے سے، ڈرگ کے حوالے سے۔ ایک تو ہیلو جی جی، ایک تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے اور آپ سے یہ انفارمیشن لینی ہے، جو افروز کمپنی کی آئسوٹیب کا وہ چیف منسٹر نے بھی ذکر کیا کہ ان کا وہ اسپیسمن انہوں نے یو کے میں مختلف ڈرگز کا بھیجا تھا جو کارڈیالوجی میں یوز ہو رہی ہیں ڈرگز، ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئسوٹیب کا جو ہے اس میں کوئی اینٹی ملیریئر پرمیتھرین ہے یا کوئی ایسا کوئی نام وہ شامل ہے اس میں، اور وہ بھی اچھی خاصی کوانٹٹی میں ہے، وہ
थेरेप्यूटिक डोज से ऊपर मौजूद है वहाँ पे, तो क्या इसकी वजह से वाकई होता है ये बोन मैरो डिप्रेशन और जो ब्लड फॉर्मेशन है वो रुकती है? क्या उस एंटी मलेरिया ड्रग का वाकई ये साइड इफेक्ट है? एक बात। ठीक है। और सेकेंडली, क्या फिर ये फैक्ट्री के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं उनसे कोई वो जो रॉ मटेरियल वाला कंटेनर है जो उन्होंने वो नाइट्रेट्स की जगह से वो कंटेनर शायद उठा के उन्होंने गलती से डाल दिया हो, पूरे का पूरा बैच लाखों वो जो मरीजों की लाइफ के साथ खेलने वाली बात, क्या ऐसा है? और दूसरा, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो हमारी मिनिस्ट्री हेल्थ है वहाँ पे ब्रांड नेम्स को कम से कम सोच समझ के, आप देखें केल्सान है और केलान है, एक कैल्शियम सप्लीमेंट है, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो नाम आप देखें, अब केल्सान की जगह केलान दे दिया जाए तो वो बड़ा अच्छा खासा फर्क आ जाता है। एंड सेम इज द केस विद ट्रैक्रियम एंड ट्रांजामीन। अब ट्रैक्रियम इज अ नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट व्हिच कैन बी यूज्ड इन एनेस्थीसिया ओटी के अंदर। ठीक है। अब एक दफा एक इंसिडेंट हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हुआ था, वो डॉक्टर ने ट्रांजामीन इंजेक्शन लिखा तो वो स्टाफ ने ये समझा कि ये ट्रैक्रियम माइट है। जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फिदा साहब, बहुत शुक्रिया। कदर कलामी, कॉल थोड़ी लंबी हो रही है इस वजह से बहुत शुक्रिया। मैं ये बात जैसे डॉक्टर साहब ने भी कही है और फिदा साहब ने भी कही है, मैं हुकूमत वक्त से और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर कोई है तो ये बच्चों के नाम नहीं है कि आपने जाहिद वाहिद और राशिद करके लिख दिए, ये बच्चों के नाम नहीं जिसमें आप काफ़ियाँ मिला रहे हैं, दवाओं के नाम हैं। प्लीज़ दवाओं में ये मिलते हुए नाम हरगिज़ ना रखिए, कंफ्यूजन होती है। एक और कॉलर हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं फैसल बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी फैसल साहब, खुश आमदीद। जी, मेरी वालदा के बारे में सवाल पूछना था। जी जी फरमाइए। तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था 227, तो 3 महीने उन्होंने दवाई खाई है रोवेस्टा 10 मिलीग्राम रोजाना एक गोली, तो अब दोबारा कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया है, वो नॉर्मल आया है। तो मुझे डॉक्टर साहब सिर्फ ये बता दें, ये रोवेस्टा गोली छोड़ने का तरीका क्या है कि इसको 5 मिलीग्राम कर दें 1 महीना? अभी कितनी ला रही है? 20 खा रही है? नहीं 10 मिलीग्राम रोजाना एक गोली। ठीक है। अब ये बताइए, आपने अपनी वालदा का हेपेटाइटिस का टेस्ट करा लिया? वो सब नॉर्मल आया है। नहीं, आप जो आपका कंफ्यूजन था लास्ट टाइम, ऐसे पहले कर चुके हैं। हेपेटाइटिस वो नॉर्मल है। नहीं, आपने एक सवाल पूछा था ना कि हम हेपेटाइटिस का टेस्ट करवा लें या ना करवाएं। वो इंजेक्शन का पूछा था। अच्छा, इंजेक्शन का तो कर लगवाया? नहीं, अभी वो इंजेक्शन, हाँ, वो वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के लिए, यस, वो लगवा लीजिएगा। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब भी यहीं पे मौजूद हैं, हम भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हैं, और यहीं पे रहिए थोड़ी देर तक, क्योंकि हम चाह रहे हैं छोटे से ब्रेक से हमारे साथ रहिएगा।